کہ مجھے پتا ہے کہ کئی جگہ پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، کچھ پروگرام میں کہا جا رہا ہے کہ جی سجاد برقی نے وہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہہ کے سینکشن لگوا دی۔ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ہم پاکستانی جو یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کی، وہ ان کے دوست نہیں ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اس وقت پاکستان میں لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ان کے دوست ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جنگ بڑی دیر سے ہم پاکستان کے لیے یہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ میں کوئکلی ریمائنڈ کرا دوں کہ میں ہی وہ تھا اور ہماری ٹیم تھی جنہوں نے، جب مودی یہاں پہ آیا تھا امریکہ میں، اور ہم ہی نے اس کے خلاف یہاں پہ سارے وہ مظاہرے کیے تھے، ہیوسٹن میں کیے تھے، پھر نیو یارک میں جا کے کیے تھے۔ امید بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قریب بھی ہیں کہ اب بات چیت کچھ تھوڑی سی چلنی شروع ہوئی ہے۔ یہاں کا دباؤ بھی ہے، فورن جو ہے کنٹریز کا بھی پاکستان کے اوپر، کہ آپ اپنے ملک کو رائے راست پہ لے کے آئیں۔ تو آئی تھنک کہ بیفور پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹیکس آفس، ایک مہینے کے اندر مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ باہر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت امریکہ سے ہمیں سجاد برقی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہے، مڈل ایسٹ کو لے کر، او آئی سی کے سارے ممالک کو لے کر، اور انٹرنیشنلی تحریک انصاف کا موقف، عمران خان کا موقف یا عمران خان کی رہائی کے لیے جتنا انپٹ انہوں نے ڈالا ہے، شاید ہی کسی نے ڈالا ہو، تو ایک بڑی شخصیت ہے۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا آج مجھے انگیج کرنے کے لیے، آئی اپریشیٹ اٹ۔ تھینک یو ویری مچ، ویلکم سر۔ سر آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے سر، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رچرڈ گرینیل نے رولا ڈالا ہوا ہے، پھر شادیب خانزادہ صاحب سر رات ساری آپ کے اوپر پروگرام کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو پاکستان کے میزائل سسٹم کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے؟ سر ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، ہماری پارٹی کا موقف بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی سینکشنز جو پاکستان کے خلاف ہیں، ہم اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ کوئی بھی کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے ان سینکشنز میں کوئی کام کیا ہے تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارا یہاں پہ کام جو ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہے، اس کے ہم کبھی بھی پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سینکشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی اور بہت ساری خبریں آئیں کہ شاید جی آپ کمپلیٹ کر۔ میں یہی کہنے والا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کئی جگہ پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، کچھ پروگرام میں کہا جا رہا ہے کہ جی سجاد برقی نے وہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہہ کے سینکشن لگوا دی۔ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ہم پاکستانی جو یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کی، وہ ان کے دوست نہیں ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اس وقت پاکستان میں لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ تو سینکشنز تو وہاں پہ جو حکومت اس وقت ہے ان کے دوستوں نے لگائی ہے، ہم تو ان کے خلاف یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچا جائے کہ سجاد برقی میں اتنی قوت ہے کہ وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کنونس کر دے گا کہ جا کے سینکشنز لگا دیں، تو اللہ کرے کہ میرے میں اتنی آ جائے قوت اور اتنا میرا انفلوئنس ہو کہ میں پاکستان کے لیے کچھ بہتر کام بھی پھر کر سکوں گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل وی آر اگینسٹ دیز سینکشنز کمپلیٹلی۔ سر آپ کو کیا محسوس ہوا ہے کہ یہ سینکشنز انہوں نے اچانک لگائی کیوں ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میتھیو ملر کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو 2024 کے انتخابات ہیں ان کی چھان بین ہونی چاہیے، لیکن پھر دوسری طرف انہوں نے میزائل سسٹم کے اوپر جاتے جاتے، حالانکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے قریب یہ نظام پاکستان کا بہت قریب تر تھا، پھر کیا انہیں اچانک سوچی کہ انہوں نے جناب ہمارے میزائل سسٹم کے اوپر ہی سینکشن لگا دی؟ دیکھیں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یہ پہلے تو سب کو بتانا چاہیے کہ یہ سینکشنز پہلی دفعہ نہیں لگی ہیں، یہ سپٹمبر میں بھی اس کا ایک راؤنڈ چل چکا ہے پہلے سینکشنز کا، جس میں کچھ اور لوگ بھی چائنیز شاید انوالو تھے اس کے اندر۔ دیکھیں، یہ سینکشنز کا جو پورا پروسیس ہے، یہ کوئی سڈنلی ایک دم سے کوئی ایک دن فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم نے سینکشنز لگانے ہیں۔ اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن، آئی ایم شیور، میں یہ گیس کر رہا ہوں، آئی ایم شیور کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہے جو بہت دیر سے چل رہی ہوگی، اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہوگا کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسے ہی سینکشن لگا دیں گے تو اس ملک میں ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو کم اینڈ فائل اے لا سوٹ۔ تو ایسے نہیں یہ سینکشنز لگتی ہیں، کوئی اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوگا، اور وہ فائنلی وہ پروسیس جو ہے وہ میرا خیال اب کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو انہوں نے، اور بائی دا وے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی سینکشن جو ہیں یہ صرف وائٹ ہاؤس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں لگاتا، یہ پینٹاگون کی ریکمنڈیشن پہ لگتی ہیں۔
کیونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے یہ مسل پروگرامز کے ساتھ اور اس طرح کے جو ڈیفنس ایریاز ہوتے ہیں. تو اٹ از اے لانگ پروسیس، یہ ایک دم سے نہیں لگی یہ سینکشنز. سر اس سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی طرف آئیں، برائے مہربانی یہ ایڈ کر دیں. ظاہر ہے یہ سینکشنز یا یہ سارے معاملات ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیے جاتے ہیں، یہ بیک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹکلی ہمارا فورن آفس تو خیر کولیپس کر گیا ہے، اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ پاکستان کا فورن آفس بھی ہے، پاکستان کی عزت بھی ہے، انہوں نے ان کا انپٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے پاکستانی ریاست کی جانب سے، اسٹیٹ کی جانب سے، تو کیا آپ اپنا رول بیک ڈور پلے کریں گے اوورسیز امریکنز؟ بالکل جی، کریں گے بھی، اور انشاءاللہ ان دا فیوچر بھی کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جنگ بڑی دیر سے ہم پاکستان کے لیے یہاں پہ لڑ رہے ہیں. میں کوئکلی ریمائنڈ کرا دوں کہ میں ہی وہ تھا اور ہماری ٹیم تھی جنہوں نے، جب مودی یہاں پہ آیا تھا امریکہ میں، اور ہم ہی نے اس کے خلاف یہاں پہ سارے وہ مظاہرے کیے تھے، ہیوسٹن میں کیے تھے، پھر نیو یارک میں جا کے کیے تھے. تو ہم تو ہمیشہ سے پاکستان کے موقف کے لیے کھڑے ہیں، یہاں پہ ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ابھی نئی حکومت آئی ہے ہماری اس وقت، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شاید پاکستان دشمن عناصر ہیں. تو افسوس ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے یہ بات سن کے، لیکن ریگارڈلیس ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے. اور اگر کی بھی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہم آلریڈی ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز ہم ان سینکشنز کے خلاف اپنی طرف سے یہاں پہ کام شروع کریں گے. یہ بھی بتائیں کہ سر کیا یہ ایک سوچ موجود ہے یا پروپوزل موجود ہے یا کوئی ایفرٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں، جنہوں نے تباہی یہاں پر مچائی ہے، ان شخصیات کے انڈیویجولز کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ان کے ایسٹس ضبط کیے جائیں یا ان کے بچوں کے حوالے سے کارروائی کی جائے بین الاقوامی؟ بالکل، دیکھیں اب یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. یہ والی جو ابھی لگی ہے سینکشن، یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کہہ لیں یا اسٹیٹ کے خلاف لگی ہیں. ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کافی مثبت طریقے سے ہمارا رول ہوگا. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت پاکستان میں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک پہ، جنہوں نے وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کی ہیں، جنہوں نے بہنوں بچوں کو اٹھایا ہے اس ملک میں، جنہوں نے لوگوں کو اسلام آباد میں قتل کیا ہے، ان کے خلاف ویزا ریسٹرکشنز لگیں، ٹریول بین لگے، ان کے خلاف ایسڈ فریزز پہ ہم کام کریں گے. ڈیفینیٹلی بالکل ہم اس کے وی آر پروپوزنگ لیجسلیشن، اور ہم اپنے جو یہاں پہ الیکٹڈ آفیشلز ہیں، ہم ان کے ساتھ بڑی کلوزلی اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں. Is it true کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو آپ کی ٹیم ہے یا چند لوگ ہیں، آپ لوگوں کی شاید کوئی میٹنگ ٹرمپ کے ساتھ شیڈیول ہے یا کوئی میٹنگ ہونے والی ہے، یا یو گائز آر ویری کلوز، جو ایک میٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے ڈائریکٹلی ٹرمپ کے ساتھ؟ جی میں اس پہ ہاں یا نہ ڈائریکٹلی تو نہیں آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم ٹرمپ ٹیم کے ساتھ وی آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دیم. اسی طرح کے جیسے ہم پچھلے 2 سال سے کوشش میں تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی، ہم نے بہت کوشش کی ہے، بہت کلوزلی ان کے ساتھ بھی کام کرنے کی اور ان کو اپنا موقف دینے کی. تو اب کیونکہ ایک نئی ٹیم آ رہی ہے، نیا پریزیڈنٹ آئے گا، تو ہم ان کے ساتھ یس وی آر ورکنگ ود دیم ویری کلوزلی. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ سر جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، عمران خان کی رہائی کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، ان معاملات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا کلوز پہنچ چکے ہیں ایک بریک تھرو کے جو شاید آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پاکستانیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک اور بات، یہ بڑا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح کے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے اور وہ سڈنلی آ کے ایک دن اعلان کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. دیکھیں، عمران خان کی رہائی پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنیشنل دباؤ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہم کبھی بھی اس طرح کی اس کو کنڈیشنل نہیں بنانا چاہتے کہ ٹرمپ کو یا کسی بھی ان کی کیبنٹ کے لوگوں کو یہ کہیں کہ جی آپ کوئی آرڈر دیں یہاں سے کہ وہاں سے عمران خان کو رہا کر دیا جائے. ہم امریکن پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ آپ امریکن پالیسی جو ہے پاکستان کی طرف، اس کو ریویو کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کس کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ ایک ملٹری رجیم کے پیچھے کھڑے ہیں؟ آپ اس سے پیچھے ہٹیے اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے.
تو اس طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یہاں سے مداخلت ہو، فورن مداخلت کسی قسم کی پاکستان میں. اور اگر پاکستان میں عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ پاکستانی اس کے لیے کریں گے. ہم لوگ اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن صرف یہ چیزیں ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ پلیز آن ہیومن رائٹس گراؤنڈز آپ یہ ان کو رہا کر دیں. سر بائیڈن کو عمران خان کا سب مسئلہ کیا تھا؟ آپ کو امریکہ میں رہ کر کیا سمجھ آئی یا ان کی ٹیم سے بات چیت کرنے کے حوالے سے کرنے کے بعد نہ تو وہ انہوں نے فون کرنے کی کوشش کی، نہ فون پر بات چیت ہو سکی، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بیسک نقطہ کیا تھا جو عمران خان کے ساتھ تھا ان کا؟ سر آئی وش کہ میں بتا سکوں آپ کو. ہم نے بھی بہت کوشش کی ہے اس کو پوچھنے کی ان سے کہ ہم اس کو کسی طرح کوریکٹ کر سکیں، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی گئی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. میرا خیال یہ پالیسی کا معاملہ تھا. کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ بھی تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بڑے پرانے ریلیشن شپ ہیں ود حسین حقانی اینڈ آصف علی زرداری کے ساتھ، تو ان لوگوں نے بھی اس میں کافی رول ایک پلے کیا تھا. بٹ جنرلی اور انڈین لابی جو تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی ود دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن. بہت سے لوگ اس میں انوالو تھے. تو یہ بہت سے ملٹی فیکٹر ہیں یہ چیزیں. اور ایک امپریشن بھی دیا گیا. ہمارے جو پرانے چیف آف سٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب نے ایک امپریشن یہاں پہ کریٹ کیا کہ جی عمران جو ہے وہ اینٹی امریکن ہے، اور اس کو یہاں پہ سیل کیا گیا. اور جو کہ اب ہمارے جو کانگریس مین ہیں ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ غلط انفارمیشن دی گئی تھی. اور ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ عمران جو ہے وہ بڑا پرو اسلامک اور طالبان ہے اور وہ بڑا اینٹی امریکہ ہے. تو مینی فیکٹرز. ویسے یہ آف دا ریکارڈ بھی جو کانگریس مین ہے یا وہاں کے پولیٹیشنز ہیں آپ کے سامنے مانتے ہیں کہ باقاعدہ انہیں فیڈ کیا گیا اور یہ لابنگ کے ذریعے ان تک چیزیں پہنچائی گئی پاکستان سے؟ یس، دیکھیں نا، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے جو کہ ان کے آفیسز میں پہنچایا جاتا ہے. ان کے ساتھ جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو اب دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو اب ایمبیسڈر ہیں یہاں پہ وہ بھاگ کے آج کل مل رہے ہیں بہت سے کانگریس مین کو، اور وہ بات کرتے ہیں جا کے بائی لیٹرل ریلیشنز پاکستان اور امریکہ کے ہونا چاہیے. تو ہم یہی ان کو اب اپنے طرف سے جو ہم سمجھاتے ہیں ان کو کہ جی بالکل ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن چاہیے پاکستان کے ساتھ، لیکن اس رجیم کے ساتھ نہیں جو کہ ان لیگل رجیم ہے، جو کہ ایک ملٹری سپورٹڈ رجیم ہے. اس کے ساتھ آپ بائی لیٹرل ریلیشن شپ نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ آپ بائی لیٹرل ریلیشن جو ہے ان کو کریٹ کریں. موجودہ حکومت نے کوئی بندے بھیجے ہیں جو ٹرمپ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے کہ انہیں جا کر انگیج کریں؟ سر یہاں سے باقاعدہ ایک لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا ہے. آپ کو شاید خبر ہوگی 1.5 ملین ڈالرز ان کو دیا جا رہا ہے. اور یہ وہ فرم ہے جو ہم بھی ان کو یوز کر چکے ہیں پہلے کہ ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے. تو ان کو بڑی رقم دی گئی تو وہ ہمیں چھوڑ کے اب وہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے پاکستان فوج کو، اور ان کے لیے وہ یہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں ان دا ریپبلکن ایشوز. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک لیگل طریقہ ہے اس ملک میں. افسوس یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اتنی زیادہ رقم ان کی ہمارے ملک کی ایسے کاموں کے لیے یوز ہو رہی ہے، ایسے لابنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے جو کہ ان دا لانگ رن بالکل پاکستان میں کو کسی قسم کی اس سے مدد نہیں پہنچے گی. تو یس، آپ وہ ویسے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. برکی صاحب، آپ عمران خان کو کب تک ان کی رہائی آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہے یا عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ واٹس یور اسسمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ امید بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قریب بھی ہیں کہ اب بات چیت کچھ تھوڑی سی چلنی شروع ہوئی ہے. یہاں کا دباؤ بھی ہے فورن جو ہے کنٹریز کا بھی پاکستان کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کو راہ راست پہ لے کے آئیں. تو آئی تھنک کہ بیفور پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹیکس آفس ایک مہینے کے اندر مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ باہر ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا، یہ بہت بڑی خبر ہے. سر یہ بتائیں گے جو رچرڈ گرینل ہیں، یہ اس بندے سے آپ ملے ہیں کبھی؟ جی. یہ کس طرح کی شخصیت ہے سر؟ سیدھے پولیٹیشین ہے. دیکھیں ہی از لائک اینی ادر پولیٹیشین. وہ دیکھیں رائٹ ناؤ آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ تو
اتنا انجوائے کر رہا ہے اپنی اس سڈن جو ان کو ملی ہے، اتنا جو وہ فیمس ہو گئے ہیں. کہاں ملتی ہے کسی سیاستدان کو 10 ملین 11 ملین ویوز ایک دم سے ان کو مل گئے؟ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو آئی ڈونٹ بلیم ہم، ہی از انجوائنگ اٹ. وہ بڑے اہم کردار ہے ان کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. وہ پہلے ان کو ایکچولی نامینیٹڈ، ہم جو سمجھتے تھے ان کی نامینیشن تھی فار سیکرٹری آف اسٹیٹ، لیکن وہ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ٹرمپ نے ان کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ایک بڑی اہم پوزیشن ہے یہ پریزیڈینشیل انوائے جو ہے. تو ہی کین بی ورکنگ آن اینی پارٹ آف دی ورلڈ، کہاں بھی جہاں بھی وہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ اس ملک کے اس خطے میں آپ جا کے وہاں کے ایشوز کو دیکھیں اور اس کے متعلق رپورٹ کریں، تو ہی ول بی ون آف دوز پیپل. تو ہی از اے ویری کلوز ایسوسیٹ سر آف چلے پریزیڈنٹ ٹرمپ. ایک تو چلے فیمس ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ سر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے کلوز لوگوں کے ساتھ ظاہر کانٹیکٹ میں تو ہوں گے، ان کے بغیر یہ سارے ٹویٹ کر رہے ہوں، پھر متواتر جس لگاتار طریقے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، پھر یہ بھی بتا دیں کہ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ سر انٹرنیشنل امپیکٹ تو ہمیں چاہیے، اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچے، اور خاص طور پہ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان تک پہنچے. اور جب رک گرینیل جیسے لوگ ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھیں، میری ٹویٹ کو چند لوگ پڑھیں گے، لیکن رک گرینیل کی ٹویٹ کو جتنی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ سب دیکھتی ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر سوال بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں یہ ٹویٹ کی، ایشو کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمارا پاکستان کا ایشو جو ہے وہ ایٹ دا فرنٹ آ رہا ہے لوگوں کے سامنے. اور کیوں وہ کر رہا ہے؟ دیکھیں، کون انجوائے نہیں کرتا کہ ان کو سڈنلی اتنی زیادہ مل جائے نوٹورائٹی کہ دے آر لکڈ ایٹ بائی 10 or 11 ملین پیپل. تو آئی ڈونٹ بلیم ہم. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اوورسیز اور جو سول نافرمانی کے حوالے سے چیزیں ہیں، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل ہے، یہ ہو جائے گی؟ چونکہ ادھر کی جو قیادت ہے ان کی تو یا تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یا وہ بڑی ایک مبہم قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جناب یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کیا اوورسیز پاکستانی پیسے روک سکتے ہیں یا روک لیں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیز اس وقت بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس کے لیے. وہ صرف ویٹ کر رہے ہیں عمران خان کی کال کا. جب تک خان صاحب، یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا لیڈرشپ، یہ اٹ از اباؤٹ کال آف عمران خان. اور جس دن عمران خان صاحب یہ کال دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو لبیک کہیں گے. اور میں نہیں کہتا کہ ٹوٹلی کمپلیٹلی روک دیں گے اپنی ریمیٹنسز کو. آف کورس لوگوں نے وہاں پہ اپنی فیملیز کی سپورٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی یہی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ریمیٹنسز کو کم کر دیں. پہلے فیز میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کو آپ کم کر دیں. اپنی فیملیز کو بھی کہیں کہ اگر آپ کو ہم 500 بھیجتے تھے تو اس دفعہ 300 بھیج رہے ہیں، آپ اس میں گزارا کیجئے اپنا. تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری افیکٹو. اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ان کو دے بیٹر بی ویری سیریس اینڈ دے ٹیک نوٹس اباؤٹ اٹ کہ یہ اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا. آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہم 4-5-6 بلین ڈالر کی خاطر کس طرح بھاگتے پھرتے ہیں، آئی ایم ایف کی منتیں کرتے ہیں ہم. اور یہ تو 32 بلین ڈالر ایک سال کا وہاں پہ جاتا ہے. تو اس کا ملک پہ بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا. چلے اللہ کرے سر اس سے پہلے کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹرمپ سے پہلے یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. سر کیا آپ لوگوں کو کوئی تھریٹ نہیں آتا پاکستان سے؟ کوئی ٹیلی فون تو امریکہ کے نمبر بھی مل جاتے ہیں، تو یہاں کے رجیم آپ لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ، بیک ڈور، کوئی تھریٹ، کوئی رابطہ، کوئی شناختی کارڈ کینسل، پاسپورٹ کینسل کرنے کی دھمکیاں تو نہیں دیتے؟ سر بہت سی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں ہمارے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں اسلام آباد اور کچھ جگہوں پہ اشتہار بھی لگ گئے تھے، تصویریں ہماری لگا دی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، غدار وطن یا غدار ہے. کچھ اس طرح کر کے. تو لیکن جی ہاں، بہت ہمارے لوگوں کو تھریٹس آتے ہیں اور وی ٹیک دیم ویری سیریسلی. یہاں پہ بڑا لا ہے ہمارا، سیریس لا ہے جس کو ہم ٹرانس نیشنل ریپریشن کہتے ہیں. تو جبھی بھی کوئی اس طرح کی دھمکی آتی ہے یا کوئی اس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے ہماری وہاں پہ کسی فیملی ممبر کے خلاف، تو اٹ از رپورٹڈ. یہاں پہ ایف بی آئی کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہا ہے. اور ود ٹائم یہ والے کیسز جو ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن کے، یہ یہاں پہ کورٹس میں بھی جائیں گے. اور جو لوگ اس میں رسپانسبل ہیں، یہ جو ہم ویزا ریسٹرکشنز اور ایسٹ فریزز کی ہم بات کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے ان دا لانگ رن، یہ دس ول بی ٹائڈ
with یہ جو threats ہیں from پاکستان. یہ بالکل دونوں آپس میں جڑے ہیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.